السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور میں لرن وتھ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم انگلش ایسے کے بارے میں بات کریں گے۔ سی ایس ایس 2022 کے اندر ایک تیسرے نمبر پہ ٹاپک تھا گلوبل ٹریڈ اینڈ ٹریڈ پالیسیز آف چائنا۔ تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ گلوبل ٹریڈ ہے، یہاں پر ورلڈ ٹریڈ نہیں ہے، یہ غلطی سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو ایک جو مسٹیکس ہوتی ہیں آر آلویز دیئر۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے والا تھا، مطلب کہ اگر فار ایگزامپل وہاں پر یہ اس اوورال پوری ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی ہوگا میری پرسنل اوپینین ہوگی، اور اوپینین کین بی چینجڈ، کین بی چیلنجڈ۔ سو یہ کوئی ایک پرفیکٹ اور 100% اوکے نہیں ہونی، اس کو آپ موڈیفائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ان مائی اوپینین کیا یہ جو ٹاپک تھا چوز کرنے والا تھا؟ تو میرے خیال میں نہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے ایک ایسا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹ اور کلیئر کٹ انڈیکیشنز دے رہا ہو کہ یس یو ہیو ٹو گو ان دس سائڈ، یا ایک ڈائریکشن دی ہوتی ہے بھئی آپ کو نا یہ روڈ ہے اور آپ نے اس روڈ پہ جانا ہے اور آپ نے فلاں ڈیسٹینیشن پہ جا کے رکنا ہے۔ آپ کو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور آپ کا اینڈ پوائنٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی اس طرح کا نہ اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا گیا ہے نہ اینڈ پوائنٹ دیا گیا ہے، مطلب کہ آپ نے خود ہی انالائز کرنا ہے کہ آپ نے ٹاپک کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے۔ اب ورلڈ ٹریڈ ہے اینڈ چائنیز ٹریڈ پالیسیز، اب اس کو کیا کریں، کیا کہتی ہے ورلڈ ٹریڈ؟ ورلڈ ٹریڈ کا یا گلوبل ٹریڈ کا چائنیز ٹریڈ پالیسیز کے ساتھ کیا لنک ہے؟ یہ چائنیز ٹریڈ پالیسیز کیا کر رہی ہیں؟ ہم جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرح لے کے جائیں گے؟ ایگزام ہال کے اندر آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو ان چیزوں کو غور کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ اینڈ ویل آرگنائزڈ قسم کا جو آلریڈی ٹاپک دیا گیا ہے، کوشش کریں کہ کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ جائیں جس میں انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ پوچھی ہوئی ہے، ڈائریکٹ کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے۔ جس طرح اس میں پہلا ٹاپک تھا، یہ اگر آپ دیکھیں تو این انالیسز آف کنسیپٹ آف گلوبلائزیشن آف مارکیٹس۔ اب اس نے خود کہہ دیے بھائی انالیسز کرو گلوبلائزیشن آف مارکیٹس کے اوپر، ایک سمپل سا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی گلوبلائزیشن کے اوپر اچھی کمانڈ ہے تو آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جی، اگر اس کو میں کریک کرتا تو میں اس طریقے سے کرتا، یہ میں نے اپنا ایک ایسے کی جو کریکنگ ہے وہ کی ہوئی ہے ود مائی کلیگس، میرے دوستوں کے ساتھ جو میں نے مشورے کے بعد جو میں نے بنائی ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں انٹروڈکشن بتاؤں گا، اس کے بعد پھر میں یہ بتاؤں گا کہ گلوبل ٹریڈ اور چائنا کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں ان کے ساتھ لنک کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کے بارے میں بات کر دوں گا۔ پھر فردر میں امپیکٹس بتاؤں گا کہ چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کا کیا ہوا ہے گلوبل ٹریڈ کے اوپر۔ اس کا جو برائٹر سائڈ ہے اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا، ایک برائٹر سائڈ اور ایک ڈارکر سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اوپر تین پوائنٹس لکھوں گا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو مطلب کہ چائنا کے ٹریڈ پالیسیز کے دنیا کی ٹریڈ کے اوپر فائدے کیا ہوئے ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہوئے ہیں، فردر کہ کس طرح ہم چیزوں کو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں، کیا سجیشنز ہیں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، اور ایٹ دا اینڈ کنکلوڈ کر دوں گا میں اس میں۔ اب میرے اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو ایک انٹروڈکشن، ایک یہ گلوبل ٹریڈ اور چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کے درمیان جو لنک والا پورشن ہوگا، تیسرا ہمارا جو کوئک گلینس ہوگا چائنیز کی ٹریڈ پالیسیز کے اوپر 3 پیراگراف، امپیکٹس جو ہوں گے ان کے 3 یہ ہیں، 9 پیراگراف بن جائیں گے، 3 سجیشنز کے ہوں گے 12، اور ایک کنکلوژن 13۔ جو میرا ایسے ہوگا وہ 13 پیراگرافس کے پر مشتمل ہوگا، اور میرا راؤنڈ اباؤٹ جو میرا ایسے یوزلی ہوتا ہے وہ یہی 14 15 میکسیمم پیراگرافس ہوتے ہیں، اور اگر ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ اس سے زیادہ لکھ بھی نہیں سکتے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دا اسموتھنیس آف گلوبل ٹریڈ از ریلائنٹ آن دا ٹریڈ پالیسیز آف ورلڈ's میجر economies. In this regard, China, being an economic giant, has adopted trade policies that have shaken the world to the extent both in positive and negative ways. It is high time to rewrite the rules of global trade, and the global powers are as the global powers are locking their horns in this field. اب جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ایسے کا روڈ میپ ہوتا ہے، بھائی یہ میرا روڈ ہے اور میں نے اس کے اوپر جانا ہے۔ ایک ہائی وے آپ بنا لیتے ہیں، آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا لیتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے، پھر وہی آپ کی پچ ہوتی ہے، وہی آپ کا گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ نے اسی کے ارد گرد اور اسی کے اوپر ایک آرگنائز طریقے سے پھر چلنا ہوتا ہے کہ ہاں جی میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا اور میں یہاں تک جاؤں گا۔ اب میں نے جو کہا ہے
اس کے مطابق یہ ہے کہ گلوبل جو ٹریڈ ہے وہ ریلائنٹ ہے جی ٹریڈ پالیسیز آف گلوبل ورلڈ اکانومیز. اب ورلڈ اکانومیز کون کون سی ہیں جی؟ یو ایس، چائنا، جاپان اینڈ ایشین ٹائیگرز اینڈ ملٹیپل جو لیڈنگ نیشنز ہیں، برکس نیشنز آپ لگا لیں. تو اب جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ ریلائنٹ ہے جی ان کی ٹریڈ پالیسیز کے اوپر. اور جو چائنا ہے، کیونکہ اب میں اسپیسیفک آ گیا ہوں، یہ فنل اپروچ ہے، مطلب کہ آپ نے اسٹارٹ ایک براڈر ٹرم سے کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اب دیکھیں میں نیرو ڈاؤن کس طرح کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ میجر اکانومیز کی جو ٹریڈ ہے وہ گلوبل ٹریڈ کے اوپر، یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ گلوبل ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. پھر میں نے دوبارہ کیا کہا کہ جو چائنا ہے، اب میں نیرو ہو رہا ہوں، چائنا کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں کیونکہ وہ اکانومک جائنٹ ہے، اس کا جو امپیکٹ پڑا ہے وہ دو طریقے سے پڑا ہے، پازیٹیو میں بھی اور نیگیٹو میں بھی. ٹھیک ہے، اب میں نیرو ہو گیا ہوں. اور پھر جو نیکسٹ ہے جو ایٹ دا اینڈ پھر اب میں سجیشن دینے لگا ہوں کہ وہ جو اس ٹائم مسائل درپیش ہو رہے ہیں دنیا کو ان کی ٹریڈ پالیسیز کی وجہ سے، ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے نئے رولز سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا نئے رولز بنائیں آپ. ٹھیک ہے، یہ میرا اوور آل روڈ میپ ہوگا جو اس کے اندر میں لکھوں گا. اوور آل انٹروڈکشن کے اندر میں اپنی جو میری آؤٹ لائن ہوگی اس کا میں جسٹ لکھ دوں گا اس میں. نیکسٹ ہے جی جو بیسیکلی اگر ہم ایسے کو سٹارٹ کریں تو یہ ایک ڈیبیٹ تھی بٹوین کیپٹلزم اینڈ کنٹرولڈ کیپٹلزم. مطلب کہ ایک سائڈ پہ لبرل ماڈل تھا اور دوسری سائڈ پہ سوشلسٹ کمیونسٹ ماڈل تھا. جو سٹارٹ کیا تھا چائنا نے وہ تو کمیونزم سے سٹارٹ کیا تھا، بیکاز دے borrowed the philosophy ideology of سوویت یونین اینڈ مارکسسٹ جو پیرامیٹرز تھے ان کے اوپر انہوں نے اپنی ملک کی جو بنیادیں تھیں ان کو استوار کیا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان دا ایرا آف ڈینگ شیاؤ پنگ، ہم انشاءاللہ یہ چائنیز جب ہم آئی آر پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر اس کو ہم ایک ڈیٹیل انالیسس کریں گے اس کی چیز کے اوپر بھی. کیپٹلزم کو ہم دیکھیں گے اور سوشلزم کو دیکھیں گے، کمیونزم کو دیکھیں گے، یہ سارے ماڈلس ہیں ہم وہاں پر پڑھیں گے. یہاں پر سمپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کیپٹلزم کا ماڈل تھا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے اس کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ شوڈ ناٹ انٹروین ان اکانومک افیئرز اور مارکیٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ بائی اٹ سیلف. جبکہ جو کمیونسٹ ماڈل ہے یا کنٹرولڈ کیپٹلسٹ ماڈل ہے یا سوشلسٹ کمیونسٹ ماڈل ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، جو اکانومی ہے وہ اسٹیٹ کے انڈر ہونی چاہیے، اسٹیٹ کو اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے اور اسٹیٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو. اب ہم جو یہ ایک جسٹ جنرل آپ کو جسٹ دے رہا ہوں گلوبل ٹریڈ رولز کی جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے اسٹیبلش کیے تھے. اس کے اوپر ہم الگ ایک ویڈیو بنائیں گے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اوپر انشاءاللہ. تو اس کی جو ایک ہم نے جو سٹارٹ کرنا تھا انڈرسٹینڈنگ دا گلوبل ٹریڈ اینڈ اٹس لنک ود چائنا، تو ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کے رولز کیا ہیں، اس میں یہ کس طرح ٹریڈ ایگریمنٹس کو جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ ایڈمنسٹر کرتی ہے، اس طرح ٹریڈ نیگوشیشنز، ڈسپیوٹس کے اگر کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں، ٹریڈ پالیسیز کے اندر ان کو ریویو کرتی ہے. مطلب کہ آپ اس کو نا دیکھ لیجیے گا تھوڑا سا. گلوبل ٹریڈ کے جو رولز ہیں وہ سیٹ بائی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جو کہ ایک ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ دنیا کے اوپر جو گلوبل ٹریڈ ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کو مانیٹر کرتی ہے، اس نے جو سیٹ کیے ہیں. اور وہ اب اگر دیکھا جائے تو ٹریڈ ایگریمنٹس کو وہ ایڈمنسٹر کرتی ہے، نیگوشیشنس کو، ٹریڈ ڈسپیوٹس کو وہ ہینڈل کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو اچھا، اگر ان کو دیکھو تو ان کا ایک لنک ہے چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کے ساتھ. اب اگر ہم نیکسٹ ٹائم چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کو دیکھیں تو اس کو جو ہم لنک ہے وہ کس طرح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ میڈ ان چائنا 2025 کا ایک انڈر شی جن پنگ ایک پلان ہے جی، اس کے اندر ان کے 4 میجر آبجیکٹیوز ہیں، ان کی جو 4 میجر ٹریڈ پالیسیز ہیں. دا اکانومسٹ کی ایک فائل تھی، اس سے میں نے یہ پڑھا ہے. آپ اگر فار ایگزامپل چائنیز ٹریڈ پالیسیز آپ جا کے گوگل کریں گے، آگے دا اکانومسٹ لکھیں گے تو آپ کو یہ فائل مل جائے گی، آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو ان کے جو 4 میجر پوائنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی پوشنگ فار انڈیجینس انوویشن، ہم نے اپنے ملک کے اندر خود ہی انوویٹ کرنی ہے ہر چیز. اس کے بعد سیلف سفیشینسی، ہم نے اپنے ملک کو سیلف سفیشینٹ بنانا ہے، ہم دنیا کے اوپر مانگتے نہ پھرتے رہیں. اگر فار ایگزامپل کل کو میرا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور میں اس سے بہت قیمتی اشیاء مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے دینے سے انکار کر دیتے تو پھر میرے ملک کا کیا ہوگا؟
تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کریں. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کو انہوں نے انہینس کرنا ہے اور ریفارمز کرنی ہے اوپننگ کی. اگر فار ایگزامپل ہم ان کو فردر دیکھیں تو یہ جو 14 ایئر پلان تھا اس کے اندر یہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی تھی اس نے مینشن کیا تھا کہ ہم انڈوجینیس جو انوویشنس ہیں اس کو کریں گے. آپ نا اس کو ایک بار صرف گو تھرو کر لیجیے گا. یہ جو 4 پوائنٹس ہیں ان کی جو جسٹ ہے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو انوویشنس ہیں وہ انوویشن لیڈ گروتھ ماڈل ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو سیلف سفیشینٹ ہونا ہے ہم نے ہر چیز میں. نیشنل سیکیورٹی کو ہم نے انہینس کرنا ہے بائی بلڈنگ آور ملٹری. اور چوتھا جو ہے مارکیٹ ریفارمز, مطلب کہ آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی وہ کس طرح ہوگی, اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. یہ تھیں ہماری جو چائنا کی ٹریڈ پالیسیز تھیں, اور ان کا جو گلوبل ٹریڈ کے ساتھ لنک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ یوں ہوگا کہ اگر آپ گلوبل ٹریڈ کے جو رولز ہیں ان کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل چائنا کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, کوئی بھی کمپنی آتی ہے اور چائنا ان کو بلی کرتا ہے, چائنا ان کو فورس کرتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرو, تو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں رولز کو. دوسرا, چائنیز کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر ٹریڈ پالیسیز بنائی گئی تھیں یو ایس کی طرف سے ان کو ریوائز کیا جائے. تو اس کے لیے ہم تو اب نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم اس کو فردر دیکھتے ہیں. یہ ابھی تک جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے یہ جسٹ ایک آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ چائنا کی ٹریڈ پالیسیز کیا تھیں, گلوبل ٹریڈ کیا ہوتی ہے, اس کے رولز کیا ہیں, اور ہم نے ایسے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. جو تھیسس اسٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دیکھی تھی. اگلے جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو فائنل کرتے ہیں. لیکن یہ جو جتنی بھی ٹریڈ پالیسیز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جسٹ آپ کے نالج کے لیے بتائی ہیں. آپ نے اس کو صرف اپنے ایسے کے جو 2 نیکسٹ پیراگرافس ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے بعد, ایک گلوبل ٹریڈ والا, یہ جو آپ کا یہ انفولڈنگ دا گلوبل ٹریڈ اینڈ اٹس لنک ود چائنا, اور دوسرا ہے کوئک گلانس اوور چائنیز ٹریڈ پالیسیز. آپ نے اس جو یہ دوسرا پوائنٹ ہوگا اس کے اندر آپ نے جسٹ یہ لکھنا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کے جو رولز ہیں وہ WTO نے بنائے, اور چائنا کی جو ٹریڈ پالیسیز ہیں جو کہ یہ ہیں وہ گلوبل ٹریڈ کو کس طرح پازیٹیولی اور نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ کا کوئک گلانس ہوگا چائنیز ٹریڈ پالیسیز کے اوپر وہ وہی ہوگا کہ جو آپ کی یہ 4 پوائنٹس ہیں, یہ مطلب کہ آپ نے پوشنگ فار انڈیجینیس انوویشنس, ڈرائیو سیلف سفیشینسی, نیشنل سیکیورٹی اور اوپننگ اینڈ ریفارم آف مارکیٹس, ان کو آپ نے جسٹ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا ہوگا. نیکسٹ جو ہوگا وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں.